اس ذات پر مل کر صدا کہو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد فیصل شیخ پروگرام معاشی مسئلے شرح حل کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ پروگرام ہم بینک اسلامی کے تعاون سے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلام میں کاروباری اخلاقیات۔ حاضر معمول ہمارے ساتھ آج بھی مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب، اسلامی بینک میں آپ نے بتایا کہ سود کے علاوہ بھی اور چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس سے خود بخود یہ موضوع بن گیا کہ اسلام میں سود کے علاوہ جو کاروباری اخلاقیات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اخلاقیات کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اردو میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب تو زیادہ سے زیادہ یہاں تک محدود ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اچھے طریقے سے مل لے اور خوش اخلاقی سے بات کر لے، خوش گفتاری سے بات کر لے، تو لیکن اصل میں اس لفظ کا مفہوم ہے زیادہ وسیع۔ شرعی نقطہ نظر سے اخلاق کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جو انسان کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں واجبات اور فرائض سے بڑھ کر ہیں۔ اخلاق کا کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کی تکمیل کرے۔ اب وہ فرائض اور واجبات سے جب آگے کی طرف بڑھتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسلام نے عدل اور احسان میں تقسیم کیا ہے چیزوں کو، کہ کم سے کم تو آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے، اب اس سے زیادہ جب وہ آگے جا رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیز اخلاقیات میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، تو اللہ کا خلق کیا ہے کہ جب بندہ غلطی کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بندے سے خطا سرزد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اگر اصول کے مطابق پکڑ کرنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اخلاقیات کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں جو اسلام کاروبار کے سلسلے میں متعین کرتا ہے اور بندوں سے یہ مانگتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ عند اللہ گناہگار ہیں اور قابل گرفت ہیں۔ اور جب ہم کاروباری جیسے کہ اسلامی میں کے حوالے سے ہم کہیں تو سود ہے، پھر غرر جیسا آپ نے بتایا، اور اس کے علاوہ غرر کا جو معاملہ ہے اس سے بچنا جب ہم ضروری ہے۔ اخلاقیات کاروباری اخلاقیات بول رہے ہیں تو یہ بات ہم طے کر چکے ہیں کہ ایک اسلامی معاشی نظام میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کے اندر نہ تو کوئی حرام چیز ہو رہی ہوگی، یعنی نہ تو اس میں سود کا لین دین ہو رہا ہوگا، نہ ہی اس کے اندر غرر کی خرید و فروخت ہو رہی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں بے غرر، جس کو مطلب عام الفاظ میں انسرٹینٹی یا جوئے یا قمار سے اس کی شکل ہوتی ہے کہ جس کے اندر مبہم باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے دونوں جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ دونوں کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں۔ نہ اس کے اندر کوئی رشوت کا معاملہ ہوگا جو معاشی نظام قائم ہو، نہ اس کے اندر جوئے کا عنصر ہوگا، نہ اس کے اندر اور اس قسم کی جو واضح خرابیاں ہیں، دھوکہ دہی، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے اخلاقیات کا، کہ یہ چیزیں تو ایک معاشرہ مینٹین کرے گا ہی کرے گا، اس میں سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اس کے بعد والا مرحلہ آ جاتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں چیزیں اس طریقے سے تشکیل دی جائیں کہ وہ مسلمانوں کے اور عوام الناس کے اجتماعی فلاح کی ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ بازار میں ایک چیز لا کے بیچتا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ اگر میں اس چیز کے اوپر 10 روپے نفع لوں گا تو مل جائے گا، لیکن وہ صرف یہ نیت رکھتے ہوئے اگر وہ کرتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی یہ ضرورت ہے، یہ چیز معاشرے میں ختم ہو چکی ہے، اب اگر میں اس پہ نفع مناسب لوں جو پہلے لیتا ہوں، مثلا پہلے نفع میں اس پہ 8 روپے لیتا ہوں، لیکن اب اس وقت مارکیٹ میں اس چیز پہ میں 10 روپے بھی مانگوں گا تو لوگ دیں گے، لیکن وہ پھر بھی نفع 8 روپے ہی لیتا ہے، تو یہ چیز دنیاوی اعتبار سے تو دیکھا جائے تو وہ شخص ایک حماقت کر رہا ہے کہ ایک موقع جانے دے رہا ہے۔ مگر اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ چیز لوگوں کے فائدے کی ضرورت کی ہے اور میں ان کو لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر ایک اجر ہے۔ تو کاروباری اخلاقیات جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ میں، ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کی گندم کا ایک ڈھیر لگایا ہوا تھا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ گندم کا جو ڈھیر ہے یہ اندر سے نم ہے، اس میں کچھ گیلا پن ہے۔ آپ نے جب ہاتھ ڈالا اس میں تو اندر سے گیلی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے گیلی گندم لے کے کیوں بیٹھے ہو؟ اوپر سے تو خشک ہے، جب تم تولنے ڈالو گے اس کو تو ہوگا کیا کہ بظاہر تو وزن میں 1 کلو چڑھے گی، لیکن حقیقت میں پانی کا وزن بھی شامل ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کاروباری اخلاقیات میں اس چیز کو متعین کیا گیا کہ انسان جب کاروبار کرے اس چیز کا خیال رکھے کہ نہ تو خود دھوکہ کھائے نہ دوسرے کو دھوکہ دے۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منقول ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو آپ کے ہاں کپڑے کا کاروبار تھا، تو ایک مرتبہ آپ اپنی دکان پہ موجود نہیں تھے اور آپ کا جو غلام تھا اس نے ایک کپڑا فروخت کر دیا، اور اس کپڑے کے اندر کوئی نقص تھا، کوئی خرابی تھی،
آپ جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا بھائی وہ کپڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے بیچ دیا. تو آپ نے پوچھا بھائی کہ وہ کپڑا تم نے کیسے بیچا؟ اس کے اندر تو خرابی تھی، کیا تم نے گاہک کو بتایا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں بتایا. تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی تلاش شروع کی، اور غالباً ایک جو روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک اس کو تلاش کرتے رہے. پھر ملا وہ آدمی تو اس کو کپڑا واپس کہا کہ کپڑا مجھے واپس دے دو، یہ پیسے واپس لے لو تم، یہ کپڑے میں عیب تھا. پھر اس شخص نے کہا کہ نہیں مجھے وہ کپڑا میں نے دیکھ لیا ہے، اس کا عیب سمیت مجھے قبول ہے کہ آپ یہ پیسے رکھ لیں. تو پھر یہ معاملہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آج کل تو بڑا اس کی فن سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آپ ایسی چیز بیچ دیں جس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو. ہاں یقیناً آج مطلب یہ ایک جو بالکل ایک تضاد ہے. تو اسلام کی کا جو کاروباری اخلاقیات ہیں وہ دوسری ہیں، وہ کچھ اور بتاتی ہیں. جیسے ابھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا، تو اس سے واضح یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے جب بھی ہم کوئی ٹرانزیکشن کریں تو اپنے جو گاہک کو، اپنے صارف کو، اپنے کسٹمر کو ہم مکمل طور پہ معلومات فراہم کریں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بھی، اور پھر جو ہمارے درمیان معاملہ ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیل سے بھی آگاہ کریں. بالکل، یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہ معاملات جو کہ لمبے عرصے کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گئے دکان پہ کوئی چیز خریدی آ گئے، لیکن جو عام طور پہ جو خاص اسلامی بینکاری کے اندر معاملات ہیں، جو بینک اسلامی آگے معاملات کرے گا، ظاہر ہے بعض معاملات ایسے ہیں جو 5 سال چلیں گے، کچھ 10 سال چلیں گے، کچھ 15 سال. اس کے اندر ایک ایک چیز، ایک ایک بات جو ہے نا بالکل واضح ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو بعد میں ہم سیٹ کریں گے، مثلا کوئی ریٹ ہے، ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم 6 سے ہر 5 سال بعد ریٹ کو ریوائز کریں گے، تو یہ بھی متعین ہونا چاہیے. جو کنونشنل بینکاری کے اندر بعض ادارے، میں سب کو تو نہیں کہوں گا، لیکن بعض اداروں نے بعض دفعہ جو ایک طریقہ کار اپنایا تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں ہڈن کاسٹ ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ صارف کو بتایا کچھ جاتا ہے لیکن بعد میں کچھ چیزیں لگا کر اور فیس کے نام پہ، سروس چارجز کے نام پہ، یا مختلف طریقوں سے ان سے جو لی جاتی ہیں، یہ تمام طریقہ کار شرعی نقطہ نظر کے تحت کاروباری اخلاقیات سے مابرہ ہیں اور ناپسندیدہ ہیں. جب آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس کی ہر چیز بتا دیں کہ ہم یہ چیز آپ سے لیں گے، اگر ہماری کاسٹ آج 10 روپے ہے، کل اگر 20 روپے ہوئی تو بھی لے لیں گے ہم آپ سے. اسی وجہ سے جو کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں بعض دفعہ کہ اسلامی بینکوں کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے. حالانکہ اس چیز کو میں نے خود چیک کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اسلامی بینک کا ریٹ بظاہر زیادہ لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کنونشنل بینک کی جو دوسری پروڈکٹس ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیا تو روپے کے اعتبار سے کاسٹ میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. مثال میں نہیں کہ خاص فرق میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر 5 لاکھ کی گاڑی ہے تو اس کے اوپر 200، 400، 500 روپے کا ڈفرینس آ رہا تھا، حالانکہ ریٹ زیادہ تھا. تو اس سے سمجھ میں بات یہ آئی کہ جو کنونشنل بینک کے اندر بعض ہڈن کاسٹ تھی، لیکن اسلامی بینک کی ایک شرعی طور پہ چونکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی تمام ہر چیز کو کھول کر بتائے اور ہر طریقے سے صحیح طریقے سے کسٹمر کمیونیکیٹ کرے، تو اس کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی چیز مہنگی ہے، حالانکہ وہ چیز مہنگی نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ کاسٹ کیلکولیٹ کریں تو وہ ایک ہی آتی ہے. ہوتا یہی ہے کہ آپ بعض دفعہ جب ایک کسٹمر کو اپنا ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو 10% میں مل جائے گی، اور آگے آپ نے لکھ دیا کہ باقی جو اس کے اوپر آپ کی پروسیسنگ کے فلاں چیزوں کے جو اخراجات ہیں وہ آپ دے دیجیے گا. بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو رینٹلز ہے اس کو ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ یعنی کہ ایریئرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایریئرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی مل جائے گی اس کے 1 مہینے بعد شروع ہوگا، حالانکہ اور اس کو جب وہ لیتے ہیں تو ایڈوانس کر لیتے ہیں، تو خود بخود ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ جو جتنے بھی طریقہ کار ہیں جو فائنینشیل انجینئرنگ کے تحت کیے جاتے ہیں، تو شرعی نقطہ نظر سے جب آپ کوئی بھی معاملہ کریں اس کے اندر صارف کو یہ ساری باتیں واضح ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ یہ تنازع دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ صارف کہتا ہے بھائی میں نے تو یہ دیکھا تھا کہ آپ نے کہا تھا 10% لیں گے اور عملی طور پہ مجھے یہ 11 یا 11.5% پڑ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم 10% ہی لے رہے ہیں، باقی تو ہمارے اخراجات ہیں اور ہماری کاسٹ ہے اور فلاں وغیرہ چیزیں. اور اس کی مثال ایک اور ریزن اسی وجہ سے اسلامی بینکوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کافی وہ اس کی وجہ یہی ہے کافی لیندی ہوتا ہے. بورڈ اور شریعہ ایڈوائزر کے سامنے ایگریمنٹ آتا ہے تو ان ساری چیزوں پہ غور کیا جاتا ہے کہ بھائی بحیثیت ایک صارف کے اور بحیثیت ایک خدمات فراہم کرنے والے ادارے کے ان دونوں کے حقوق اور فرائض کیا ہیں. ایک ایک چیز لکھ لی جائے، اس کو طے کر لیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی تنازع نہ ہو. لوگ اس میں شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ وہ تو ایگریمنٹ لمبا ہو گیا، لمبا ہے، تو وہ لمبا ہونے سے نہیں اصل چیز دیکھی جاتی ہے. اور یہی چیز کی خوبصورتی بھی ہے کہ آپ کے اس نے جب ایک معاملہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ساری چیزیں واضح ہیں. کوئی چیز 1 صفحے پہ کر لی جائے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز 2 صفحے پہ زیادہ واضح طریقے سے کی جائے تو وہ چیز آگے کی پریشانی سے بچ جائیں گے. یہ ایک دفعہ کی پریشانی ہے، لیکن یہ کہ ہم آگے کی جو لمبی ایک پریشانی اس سے بچ جائیں گے. بالکل. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اسلامی بینکوں میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی بینکوں کے ساتھ تعاون کریں. اس سلسلے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک عام آدمی کس طریقے سے اسلامی بینک کا فائدہ دے سکتا ہے، اسلامی بینک کے لیے کام کر سکتا ہے. تو میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت سارے طریقوں سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بینک اسلامی میں یا دوسرے اسلامی بینک میں اپنے اکاؤنٹس کھولیں اور وہاں پر سے ٹرانزیکشنز کریں. اور اگر آپ کے محلے میں یا آپ کے قریب ترین علاقوں میں اسلامی بینک موجود نہیں ہیں تو اپنے جو سودی بینک ہیں ان سے جا کے کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی بینک آئے اور
جو ہے آپ کو چاہیے کہ اسلامی بینکنگ سروسز اسٹارٹ کریں. اسی طرح آپ اسلامک انشورنس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی انشورنس کمپنی ہے آپ اس کو جا کے کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ شریعت کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے انشورنس حاصل کریں. ہم سروسز سے منع نہیں کرتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کریں. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہم کم از کم اپنی دعاؤں میں اسلامی بینک کو شامل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بینک اسلامی کو اور باقی تمام اسلامی بینک کو صحیح طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے, اور اس سلسلے میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کو درست طریقے سے امپلیمنٹ کریں تاکہ امت مسلمہ کی بحیثیت مجموعی جو صورتحال ہے پاکستان کی اور جو تمام عالم اسلام کی ہے اس میں سود کی لعنت سے ہم نجات حاصل کر سکیں اور جو لوگ ہیں وہ حلال طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. سب ایک اور جو کافی دفعہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض ادارے ہیں جو کہ براہ راست سود میں مبتلا تو نہیں ہیں لیکن ان کے جو باقی معاملات ہیں وہ بظاہر تو صحیح نہیں لگتے. مثال کے طور پہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چیز ہوتی نہیں ہے اس کو فروخت کر دیتے ہیں, شارٹ سیلنگ کرتے ہیں. بعض دفعہ جو ہے وہ خود تو سود نہیں لے رہے ہوتے لیکن لوگوں کو سود کے معاملات میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, بینکوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک طریقے سے بروکریج کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ تو اس سے بھی زیادہ ایک حرکت کی جاتی ہے کہ چیز جب ایک سیمپل کے طور پہ دکھائی جاتی ہے تو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی دکھائی جاتی ہے اور جب فراہم کی جاتی ہے صارف کو ایکچوئل تو وہ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا موٹا کوالٹی اسٹائل تو چلتا ہے. پھر اسی طرح بعض ادارے یہ کہتے ہیں کہ وارنٹی ہے, کسی چیز کی گارنٹی دیتے ہیں لیکن جب صارف جب اس چیز کی وارنٹی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آتا ہے واپس تو پھر اس کے ساتھ اس قسم کے اخراجات کر دیتے ہیں کہ وہ وارنٹی ایک طریقے سے کالعدم ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے اس وارنٹی سے بہتر ہے کہ میں جو ہے کوئی اس کے پاس نہ ہی جاؤں. تو اس کے بارے میں دیکھیں یہ جو جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ میں وہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ شرعی نقطہ نظر سے بظاہر آپ نے ایک معاملہ کیا, آپ نے چیز خرید فروخت کی اور ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو خرید فروخت کی, ٹھیک ہے شریعت کے اصولوں پہ, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے صارف سے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے تو وہ چیز ہونی چاہیے. آپ اگر کسی شخص کے پاس کپڑا لینے گئے, اس نے کہا کہ میں آپ کو جو کپڑا بیچ رہا ہوں یہ 100% سوتی کپڑا ہے, کاٹن کا ہے, اب وہ لے کر آیا بعد میں 100% سوتی نہیں ہے, یہ بات اگر دکاندار جانتا تھا اور اس نے غلط بیانی کی تو یہ گناہ ہے. اسی طریقے سے جو وارنٹی کا آپ نے بتایا, وارنٹی دی, انہوں نے کہا آپ لے جائیں بے فکر رہیں, وارنٹی ہم ذمہ دار ہیں, کوئی نقصان ہوا خرابی ہوئی ہم یہاں بیٹھے ہیں. جب وہ کوئی مسئلہ ہوا صارف لے کر گیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس کر دیں لیکن اس کے 300 روپے لگیں گے جو مختلف اخراجات ہیں. تو یہ وہ سارے طریقے ہیں جو بد اخلاقی میں شمار ہوتے ہیں اور اسلامی نقطہ نظر سے وعدے کی خلاف ورزی میں آتے ہیں. جو چیز آپ نے وعدہ کیا ہے وہ دینا ہے. یہ جو پھر آپ نے مثال دی یہ تو ہمارے یہاں بہت ہی قبیح قسم کی شکل ہوتی ہے کہ چیز کچھ دکھائی اور سپلائی کچھ کی. یہ شکل جو ہے تو اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں. تو یہ مجموعی طور پہ جو چیزیں آپ نے بیان کی نا, حقیقت یہی ہے کہ سود کے اندر تو ایک ادارہ مبتلا نہیں ہے, ایک ادارہ کسی حرام کام میں مبتلا نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار کا بڑا حصہ حرام کر لیتا ہے. لوگ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے جبکہ ان چیزیں بڑی قابل اہمیت ہیں. صاحب کافی دفعہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی جو اسلامی بینکاری ہے اس کے اوپر علماء بھی متفق نہیں ہیں, تو یعنی کہ یہ کہا جائے کہ کچھ علماء متفق نہیں ہیں کچھ علماء متفق ہیں, تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیں یہ سوال جو ہے نا اس کا میں ویسے تو جواب دے دیتا ہوں جو ایک یعنی تھیوریٹیکل جواب ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی جب یہ پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں تو اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ بھئی جس پر تمہیں اعتماد ہو اس کے پاس چلے جاؤ. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت علماء کرام کا اختلاف ہے, تو میں خود ظاہر ہے اسی طبقے سے وابستہ ہوں تو مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا. اصل میں اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اسلامی بینکاری اور اسلامی معیشت کا جو کام ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت کا کام بڑا آسان ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکنامکس اور فائنانس سے متعلق کام ہے یہ بڑے مشکل اور دقیق ہوتے ہیں. تو علماء کرام میں مختلف قسم کے حضرات ہیں. کچھ حضرات وہ ہیں کہ جن کی زندگی حدیث پڑھانے میں گزری اور حدیث کے جید علماء ہیں. کچھ حضرات وہ ہیں کہ جو فتویٰ سے وابستہ ہیں اور فتوے میں ان کا ایک بڑا ایک مسلمہ ایک مہارت ہے. لیکن ان میں سے بعض حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے معیشت پر یا اقتصادیات پر یا مالیاتی نظام پر کام نہیں کیا ہے. تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن معاملات پر یہ حضرات خود کہتے ہیں کہ ہمارا قول مستند نہیں, اتھارٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ تو جدید جو معاشی معاملات ہیں ان کو پڑھا ہے, نہ ان نظریات کے بارے میں ہم نے اتنا, کیونکہ وہ ہمارے دائرۂ کار سے ہی باہر ہے, ہمارا دائرہ ہی میں نہیں ہے. ہمارا جو فتویٰ نویسی کا جو کام ہے اس میں ہے ہی نہیں, یہ حدیث کے پڑھانے میں وہ چیز نہیں ہے. تو اب ہم اگر اس کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں تو وہ غالباً اتنی مضبوط نہیں ہوگی, لہٰذا ہم سے آپ پوچھیں گے. ان میں سے جو بڑے علماء ان کی رائے یہی ہے. کچھ علماء نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ اعتراضات اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نظام کے پر وہ اعتراض کر رہے ہیں, بلکہ وہ اصل میں فکر کا فرق ہے. اور وہ فکر کا فرق کیا ہے
کہ علماء کے سامنے یہ سوال آیا کہ جب کسی ہم نظام کو اسٹارٹ کریں گے تو اس نظام کو شروع کرتے ہوئے اس نظام میں یقیناً کچھ خرابیاں ہوں گی. تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ خرابیاں حلال ہیں حرام، خرابیاں تو سب مانتے ہیں کہ ہیں. اختلاف یہ ہے کہ کیا ان خرابیوں کی موجودگی میں اس نظام کو شروع کر دیا جائے اور اس کو موقع دیا جائے کہ آگے چل کے وہ خرابیاں دور کی جائیں، یا اس نظام کا انتظار کیا جائے کہ وہ خرابیاں دور ہوں تب شروع کیا جائے. جن علماء کی تنقید اسلامی بینکاری پہ ہے 100% میں کہہ رہا ہوں، میں 99% بھی نہیں کہہ رہا، 100% تنقید ان کی اس بنیاد پر ہے کہ بعض چیزیں ان کو اس میں قابل اعتراض نظر آتی ہیں جو ہیں بھی اور آہستہ آہستہ ختم بھی ہو رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو اس میں خراب، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی، لہذا یہ نظام باطل ہے، ختم. جب اس میں 4 خامیاں موجود ہیں، یہ نظام خامیوں والا نظام شریعت کے مطابق نہیں ہے. دوسرے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ خامیاں ہیں، مگر انہوں نے 2 تقسیم کرنی، کیٹیگری بنا دی کہ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا کوئی بیسک پرنسپل وہ ختم نہ ہو. اگر شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی پاسداری کی جا رہی ہے اور بعض خامیاں ایسی ہیں کہ جو آنے والے وقت میں جس کے ختم ہونے کا امکان ہے، یا وہ خامیاں ایسی ہیں کہ اس وقت اگر آپ اس خامیاں کے ساتھ نظام شروع نہ کریں تو نظام شروع ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسی صورت میں انہوں نے بامر مجبوری اجازت دی کہ ایک کام شروع تو ہو. یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ کم سے کم حرام کی اس قبیح فعل سے باہر تو آئیں. اصل میں ہے یہ نا کہ ایک نظام ہے جس میں 100 خرابیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قدم اٹھے گا تو 100 میں خرابیوں میں سے ایک ختم ہوگی، 99 خرابیاں رہیں گی، پھر 98 95 90 80. وہی والی بات ہے 1000 مائل جرنی اسٹارٹ. اصل میں یہ اختلاف فکر کا ہے. تو وہ علماء کا جو طبقہ ہے جو ذرا بہت ہی اس معاملے میں ان کی سخت رائے ہے، وہ سب ہمارے لیے واجب الاحترام اور جید علماء ہیں اور متقی حضرات ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ اس نظام میں جب تک یہ ساری خرابیاں ختم نہیں ہوتی نظام کو ہم کو شروع نہیں کرنا چاہیے. جو دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم یہ انتظار کریں کہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں تو ایسا ہونا عملاً بہت مشکل ہے. اس لیے کہ پچھلے 60-70 سال سے اسلامی ملک بہت سارے آزاد ہوئے ہیں، پاکستان اور اس کے ساتھ بہت سے ملک. ان ملکوں میں بڑے بڑے متدین متقی اور آج کے دور کے مقابلے میں آج سے 25 سال 30 سال پہلے زیادہ بڑے مضبوط جید اور اس قسم کے اولو العزم علماء موجود تھے. انہوں نے تمام تر کوششیں کی مگر یہ چیز نہ ہو پائی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک چیز کو آپ شروع کر دیں اور معاشرے میں اس کا ایک رواج دے دیں تو معاشرے کا جب وہ چیز رواج پا جاتی ہے تو معاشرے کی طرف سے اتنا دباؤ پڑتا ہے کہ لوگ اس کو کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اب جیسے اسلامی بینکاری اب شروع ہو گئی، آج سے آنے والے 15 سال بعد اسلامی بینکاری کا اتنا بڑا مارکیٹ میں حصہ ہوگا کہ دوسرا ادارہ اس کی مجبوراً یہ کام کرنے پہ کرے گا. مثلا ایک کمپنی ہے وہ سود پہ قرض لیتی ہے، اس کمپنی کے شیئر ہولڈر کہہ دیں گے کہ آئندہ اگر آپ نے سود پہ قرض لیا تو ہمارا پیسہ ہمیں واپس دے دیں، تو وہ کمپنی پھر مجبور ہو کے اسلامی بینک کی طرف جائے گی. تو اصل میں یہ فکر کا اختلاف ہے اور اس بارے میں خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جیسے کہ خدا نخواستہ حلال حرام کی کوئی جنگ چل رہی. اور حقیقت یہ ہے کہ جن علماء نے اس کی اجازت دی ہے وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جس وقت اسلامی بینکاری پاکستان میں شروع ہوئی تو اسلامی بینک یا کوئی اور بینک جو ہے اس کے پاس پیسہ سارا عوام الناس کا ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ریکوائرمنٹ تھی کہ لوگوں کا پیسہ ہے، آپ اس پیسے کو کسی کاروبار میں لگا دیں، کاروبار میں پیسہ پھنس جائے تو لوگوں کے پیسے ڈوب جائیں گے، آپ کا کیا جائے گا. آپ جو بھی کسی بڑا کام میں پیسہ لگاتے ہیں، فرض کریں کوئی انڈسٹری ہے وہاں پہ اسلامی بینک نے 40 کروڑ روپے کا پیسے لگائے، تو 40 کروڑ روپے معمولی رقم تو نہیں، تو اس کے لازمی قرار دے گا کہ آپ انشورنس بھی کرائیں. اب علماء کے سامنے مسئلہ آیا کہ انشورنس تو ناجائز ہے. علماء نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا حضرت پھر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب تک ہم انشورنس نہیں کرائیں گے عوام کا پیسہ محفوظ نہیں ہوگا تو کام نہیں چلے گا. خدا نہ خواستہ پیسہ ڈوب گیا تو اگلے دن پیسے نکل جائیں گے اور کام ٹھپ. تو پھر انہوں نے کہا بھئی اس کا متبادل تو یہ حل ہے موجود، شروع کریں. انہوں نے کہا جب تک کہ اسلامی بینک ایک معقول تعداد میں نہیں ہوں گے وہ اسلامی انشورنس آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جب کمپنی آتی ہے تو وہ تو کاروبار دیکھ کے آتی ہے. تو اور حقیقت بھی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی کہ جب اسلامی بینک قائم ہوئے اس کے 4 سال کے اندر اندر اسلامی انشورنس کمپنیاں آ رہی ہیں. تو یہ ایک دوسرے سے مربوط عمل ہے، ایک چیز ٹھیک ہوگی اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام کا اختلاف نعوذ باللہ کوئی جنگ نہیں ہے فتووں کی، یہ صرف رائے کا اختلاف ہے اور اس میں اللہ کے یہاں دونوں رائے وزن رکھتی ہیں اور اللہ کے یہاں دونوں رائے پر عمل کرنے والا اگر نیک نیتی سے عمل کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں دونوں کے لیے اجر ہے، دونوں کے لیے ثواب ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی نظام کے اندر جو ہوتی ہے تحقیق، جسے ہم کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تحقیق بہت اہم ہوتی ہے. لیکن تحقیق آپ کو پتہ ہے کہ تحقیق ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں پیسہ لگتا ہے، صرف ڈیڈ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. تو وہ جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب مالیاتی ادارے مضبوط ہوں، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ بنائے، جیسے کہ دنیا میں بعض بڑے اسلامی بینک ہیں کہ جن کے باقاعدہ اپنے تحقیق کے ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ مستقل کام کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آنے والے 10-15 سال میں اتنا اس پہ تحقیق ہو چکی ہوگی، مٹیریل اویلیبل ہوگا کہ ہمارے پاس ایک اس نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کی شکل آتی جائے گی.
جب تک ایسا نظام نہیں بنے گا کچھ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے علماء کی جو ٹھیک ہے، اور دوسرے علماء جو مخالفت کرتے ہیں وہ اپنے طور پر دیانتداری کے تحت اگر وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ علماء کی رائے آج کل کے حالات میں زیادہ مضبوط ہے اور پریکٹیکل بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر یہی بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ. اور جب کوئی نظام شروع ہوتا ہے تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی نظام شروع ہوتا ہے تو یہ ہمارے تاریخ میں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا نظام شروع ہوا اس کی بڑی مخالفت ہوئی، لیکن بعد میں آنے والے وقت نے ثابت کیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کریم کا ترجمہ کیا تھا تو اس وقت بڑی مخالفت ہوئی کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج دیکھیں کہ اس بر صغیر کے اندر جو ہمارے بر صغیر کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے 70-80 کروڑ انسان رہتے ہیں، ان سارے 70-80 کروڑ انسانوں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو احسان ہے وہ کوئی وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کو انسان کوئی انکار کر سکے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا احسان نہیں ہے اس کے اوپر، ہر شخص کے اوپر ہے. قرآن کے کریم کے ترجمے کا آغاز ہوا تو جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے جس کی مثال ماضی میں نہ ملتی تو مخالفت تو ہوتی ہے. دیکھا ہی جاتا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو پھر اس کو کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہتری زیادہ سے زیادہ کرتا رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بینک اسلامی کا ہے عزم آپ کی خدمت درست انداز میں.